یا معلم ہوتا ہے، دو ہی صورتیں ہوتی ہیں، یہ مولا علی کا قول ہے۔ یا تم طالب علم بنو یا معلم بنو۔ اب علم کیا ہے؟ علم دراصل انسان کے اندر پوشیدہ ایک صلاحیت ہے جو رب کی طرف سے ودیعت کی گئی ہے۔ مثلا جس کو ہم جبلت کہتے ہیں، جبلت خود علم ہے۔ حضرت علی سے کسی نے پوچھا کہ انسان کیا ہے؟ تو انسان کو مولا علی نے کہا کہ انسان ایک کائنات اصغر ہے جس میں کائنات اکبر پوشیدہ ہے۔ یعنی کائنات کے اندر جو کچھ بھی موجود ہے وہ انسان کے اندر موجود ہے، اس کے اسٹرکٹ موجود ہے۔ اس کا نام ہے جبلت۔ مثلا ہمیں پیاس لگتی ہے، جبلت ہے، لیکن ہم سمجھتے نہیں کیوں پیاس لگتی ہے۔ ہمیں پھول اچھا لگتا ہے، ہم سمجھتے نہیں کہ پھول کیوں اچھا لگتا ہے، لیکن اچھا لگتا ہے۔ ہم سوچتے ہیں لیکن سوچ کا اوریجن ہمیں پتہ نہیں کہ کہاں سے ہے، کہاں سے یہ سوچ ہمارے ذہن میں آتا ہے۔ یہ جبلت ہے، ہم سوچتے رہتے ہیں۔ مثلا بطخ کے بچے اور مرغی کے بچے دونوں ایک ماں کے انڈے کے، مرغی کے نیچے منڈے رکھنے کے بعد جب اس میں بطخ اور مرغے پیدا ہو جائیں تو دونوں بچے آپس میں گھل مل جاتے ہیں، مرغی ہی کو اپنا ماں سمجھنا شروع کر دیتی، لیکن پانی کے قریب پہنچ کر مرغی کے بچے پیچھے رہ جاتے ہیں اور بطخ کے پیچھے آگے تیرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اس کو مرغی سکھاتی نہیں کہ تم اس میں تیرنا سیکھ، اور اس کے مرغی کے بچے پیچھے رہ کر پریشان ہو جاتا ہے کہ کیوں ایسا ہے۔ یہ جبلت ہے، انسان کے اندر بھی یہی جبلت ہے۔ تو اس جبلت کا نام علم ہے دراصل۔ ہم اس جبلت کے ساتھ جب تک کوئی چیز جبلت کے طور پر اظہار کرتے ہیں، ہم حیوان ناطق ہے، گریگوریس اینیمل، ہم حیوان کہلاتے ہیں، یعنی معاشرتی حیوان ہیں۔ حیوان کو بھی پیاس لگتی ہے، ہمیں بھی پیاس لگتی ہے، اسے بھی کھانے کی ضرورت ہے، ہمیں بھی کھانے کی ضرورت ہے، اسے بھی کھانے کے بعد آرام کی ضرورت ہے، ہمیں بھی آرام کی ضرورت ہے، اسے بھی کھانے کے بعد آرام کے بعد بھاگ دوڑ مستی دوسروں سے کھیلنے کی ضرورت پڑتی ہے، ہمیں بھی پڑتی ہے، پکنک پر نکلتے ہیں۔ تو جب تک کہ ہم حیوانی سطح پر یہ تمام کام کرتے ہیں تو ہمارا نام چوپایا ہے، گریگوریس اینیمل ہے۔ اور جب ہم اس سے نکلتے ہیں تو اس اپنی فطرت، اپنی جبلت سے کوئی شرح ہمارے پاس کھل جائے، ہمیں کچھ اس میں سے پھیل جائے، ہم اس سے کچھ حاصل کریں اس سے، تو اس کا نام علم ہے، اس کا نام دانائی ہے۔ اسی لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے سوال کرنا سیکھا اس کو جواب ضرور ملتا ہے۔ اصل بنیادی بات ہے سوال سیکھنا۔ یعنی سوال کیا ہے؟ سوال ایسی کیفیت کا نام ہے کہ جیسے کسی پیاسے کو اتنی شدت سے پیاس لگے کہ وہ پیاس کے پانی کے بغیر اس کی موت واقع ہو جائے، اس کا نام سوال ہے۔ یہ سوال نہیں ہے کہ کسی کا سوال دہرا کر پوچھ لیا،
دنیا کیسے بنی، کائنات کیسے بن گیا، یہ کیسے ہو گیا، وہ کیسے ہو گیا. یہ ہم لوگوں کے سوالات کو دہراتے ہیں، ہم خود کچھ نہیں کرتے ہیں. اس کا نام تعلیم ہے، یعنی کسی کے کیے ہوئے عمل سے جو چیز پروڈیوس ہوئی ہے ہم اس کو سیکھتے ہیں. یہ علم نہیں ہے، یہ تعلیم ہے. یعنی علم کا وہ حصہ جو کسی پر ظاہر ہو گیا ہے. اب سوال کرنا سیکھو. اب اس کی مثال بہت ہی سامنے کی مثال میں آپ کو دیتا ہوں. یہ نیوٹن کی مثال ہے کہ نیوٹن کے سر کے اوپر سیب گرا، پریشان ہو گیا، کہنے لگا کہ یہ سیب اوپر کیوں نہیں گیا، یہ میرے سر پر کیوں گیا، نیچے کیوں گر رہا ہے سیب. تو سارے لوگ اکٹھے ہو کر کہنے لگے پاگل ہو گیا ہے، بھائی سیب تو نیچے ہی گرنا ہے، اوپر کیسے جائے گا سیب. تو اب یہ عجیب و غریب ٹیڑھا سوال ہے، اس کے ذہن میں سوال پیدا ہوا ہے، یہ سیب کیوں نیچے گرا ہے، اوپر کیوں نہیں گرا. اب اس کے ذہن میں یہ سوال ہے. اب اس سوال کے لیے وہ بے چین ہے، راتوں کو نیند نہیں آتی. لوگ کہتے ہیں بھائی اس کو پاگل خانے لے جاؤ، یہ پاگل ہو گیا ہے، دماغ اس کا ٹھیک نہیں ہے. اور ہم سب ایسے ہی کہتے ہیں، ایسے ہی ہوتا ہے. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ اس سوال کا جواب نیوٹن کو ملا ہے، اور بنیادی طور پر اس نے گریویٹیشنل فورس کو ڈرائیو کیا ہے. اور اسی گریویٹیشنل فورس کی بنیاد پر فزکس کے اندر ایک زبردست قسم کی تبدیلی آ گئی ہے. اور ہم دیکھتے ہیں کہ مرکز ثقل اگر نہ ہو ہم بے وزنی کا شکار ہو جاتے ہیں، ہمارے پاس وزن، ہم ہوا میں اڑنا شروع کر دیتے ہیں. تو اسی کی وجہ سے زمین کی پلیٹوں کے اندر ایک خاص قسم کی طاقت ہے، اسی کے اندر زمین کی گردش ہے، اسی کی مولا علی نے کہا 7 قسم کی گردش زمین کرتی ہے، یہ گریویٹیشنل فورس کی وجہ سے ہے. اور جب قیامت ہوگی تو اسی گریویٹیشنل فورس کے دور ہونے کی وجہ سے یہ زمین اڑ جائے گی. تو یہ بنیادی سوال کیا کیا ہے، اس بنیادی سوال کو جو اس نے سوال سوچا ہے اس کو سوال کا جواب مل گیا ہے. تو ہماری فطرت کے اندر یہ پوری کائنات موجود ہے. اسی لیے مولا علی نے کہا کہ تم اپنے آپ کو حقیر پرتقصیر مت سمجھو، کیونکہ تمہارے اندر پوری کائنات پوشیدہ ہے. تو اس لیے آج ہم جتنے بچے رزلٹ لے رہے ہیں، خوشی منا رہے ہیں، یعنی یہ بڑا عجیب مومنٹ ہے، عجیب و غریب وقت ہے کہ ہم جو کچھ ہم نے کیا ہے، جو کچھ حاصل کیا ہے، اس حصول کا نتیجہ ہم دیکھنا چاہتے ہیں، اس حاصل کا نتیجہ دیکھنا چاہتے ہیں. اور یہی نتیجہ بڑے پیمانے پر بھی ہے، چھوٹے پیمانے پر بھی ہے. اس لیے تمام طالب علموں، طلباء کو میں مبارکباد دیتا ہوں کہ آج کے اس تقریب میں وہ کامیاب ہوئے ہیں. لیکن علم صرف یہ نہیں ہے، پھر آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ نے کسی کے، نیوٹن کے، آئنسٹائن کے، دوسروں کے باتوں کو آپ نے کیا کیا سیکھا ہے. ابھی تک مرحلہ شوق باقی ہے، جس کو اقبال نے کہا ہر لمحہ نیا شوق، نئی برق تجلی، اللہ کرے مرحلہ شوق نہ ہوتا ہے. مسلسل آپ اس کو، ایک فارسی شاعر نے، سعدی نے بیان کیا ہے کہ علم را برتن زنی ماری گوار. جب علم سے آپ اسباب زمانہ خریدتے ہیں تو یہ ایک سانپ ہے، آپ کے لیے خوفناک ہے، کیونکہ اس سے صرف تم عیش و عشرت اور سکون حاصل کرتے ہو، اور سکون کے لیے بے سکونی حاصل کر کے سکون حاصل کرتے ہو،
اور جب تمہیں سکون ملتا ہے تو اس وقت مکمل سکون مل جاتا ہے. تو علم را برتن زنی مارے بود، علم را بر دل زنی یار بود. جب تمہارے دل میں علم اتر جائے نیوٹن کی طرح سے تو پھر کیا ہوگا؟ وہ تمہارا یار ہوگا. اسی کو مولا علی نے کہا کہ علم وہ ہے جو تمہارے خون میں شامل ہو کر تمہارے جسم کے اندر دورہ کر کے تمہارے جسم کا حصہ بن جائے اور تمہارا کردار بولے کہ یہ عالم ہے. کیونکہ علم جب تک آپ کے کردار میں نہ آئے اور صرف آپ کی زبان تک آ جائے پھر وہ علم نہیں ہے، وہ تعلیم ہے. آپ نے کسی اور سے کچھ سیکھا ہے، اس کو آپ نے رندہ کرنا سیکھ لیا، کھانا بنانے کے لیے رندہ کر کے ٹیلرنگ کا کام سیکھ لیا اور کھانا مارے بوت بھائی جتنا کھا سکتے ہو. اس کا چونکہ اللہ نے آپ سے وعدہ کیا ہے کہ آپ کو ہر حال میں رزق دے گا. اللہ آپ کی عیش و عشرت کا وعدہ نہیں کیا، رزق کا وعدہ ہر حال میں کیا ہے اور صاف صاف کہا ہے. تو کوئی آدمی آج تک دنیا میں ایسا نہیں ہے کہ جو بھوکا سویا ہو. اس کو ہر حال میں کھانا ملتا ہے، اس کو ہر حال میں رزق ملتا ہے. لیکن یہ جو ہم کہتے ہیں کہ ہمارے پاس ہو، ہماری گاڑی ایسی چلے، دوسرا دیکھ کر دوسرے کو تکلیف دیتے ہیں، اس کا وعدہ اللہ نے نہیں کیا آپ کے ساتھ. رزق کا وعدہ ضرور کیا ہے. تو علم جو ہے جب تک آپ رزق کے لیے استعمال کرنا شروع کرتے ہیں تو علم کا وعدہ کیا ہے، علم حاصل کرنے کا، علم سے رزق کمانے کا وعدہ نہیں ہے اللہ کا کہ جتنا بڑا عالم ہوگا اتنا بڑا رزق ملے گا اس کو. ہمیشہ دیکھتے ہیں کہ علماء بہت زیادہ کمزور حالت میں ہیں، اس کی اکنومیکل حالت بہت کمزور ہوتی ہے. تو اس لیے ان تمام حالتوں کو طالب علموں کو اپنے لیے سوچنا چاہیے کہ حقیقی علم نافع حاصل کرنا بہت ضروری ہے. یہ پہلا مرحلہ ہے جس میں ہم اس کی گرد صاف کرتے ہیں، دوسروں کے تجربات سے فائدہ اٹھاتے ہیں کہ اس نے یہ کیا، اس نے یہ کیا، یہ سیکھتے رہتے ہیں کہ E=mc²، یہ فلاں اسکوائر، یہ ایسا ہو گیا، A² + B² + 2ABC ہے. اس سے ایک فارمولا ہے، اس کو ہم نے سیکھ لیا ہے. لیکن اس کو سیکھ کر ہم نے کیا کیا؟ وہی ہو گئے، جا کر ٹیلرنگ کا کام سیکھ لیا، بھول گئے. تو اصل حقیقی علم وہ ہے جو نیوٹن پر اترا ہے. تو آپ کے اوپر جب تک علم نہ اترے اس وقت تک آپ طالب علم نہیں ہے، آپ کیا ہے؟ آپ صرف اور صرف علم کے خواہش مند ہیں. علم سیکھنا چاہتے ہیں جب تک کوئی سچا سیکھنے والا نہ ملے آپ کو. جب سچا سیکھنے والا مل جائے، علم کا بنیاد علم کا عمل ہے. جو چیز آپ کے عمل میں نہ آ جائے وہ علم آپ کو برباد کر دے گا. جو چیز آپ کے عمل میں آ جائے وہ آپ کو فائدہ دے گا. تو ان باتوں کے ساتھ میں آپ لوگوں سے اجازت چاہتا ہوں. بہت شکریہ.